بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. معزز حاضرین، بات چل رہی تھی روزے کی، تو روزہ رکھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنوں کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ روزہ نفلی روزہ ہوگا، کیونکہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ تو فرض ہے. اسی طرح اگر نذر کا روزہ ہے تو وہ بھی فرض ہے، اور اسی طرح کفارے کا اگر روزہ ہے تو وہ بھی فرض ہے. اس لیے چند دن متعین طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں. پہلے نمبر پر عید کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اسی طرح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ابو عبید کہتے ہیں کہ ہم لوگ عید کے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے. ایک تو وہ دن جب تم روزہ توڑتے ہو اور عید مناتے ہو، اور دوسرا وہ دن جس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو. اور اس بارے میں اہل علم نے اس بات پر اجماع بھی نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیدین کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ایام تشریق ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. ام المومنین عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، ان دونوں نے کہا لم یرخص ایام التشریق یصمنا الا لمن لم یجد الہدی. ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت صرف اس شخص کو دی گئی ہے جو حج کرنے گیا ہو اور اس کے اوپر قربانی فرض ہو اور وہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ 3 دن ایام تشریق میں مکہ میں روزہ رکھے گا اور 7 دن گھر واپس آنے کے بعد روزہ رکھے گا، کیونکہ قربانی کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر 10 روزے فرض ہوتے ہیں قربانی کے بدل کے طور پر. اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، ابو مرہ مولا ابی طالب اور عبداللہ بن عمرو بن عاص دونوں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو عمرو بن عاص نے کھانا پیش کیا، کہا کھاؤ، تو عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. انہوں نے کہا کہ روزہ توڑ دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور یہ ایام تشریق کی بات ہے. اسی طرح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیشہ حذلی اور متعدد صحابہ کرام سے اس بات کا اعلان کروایا، ایام منا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. منا کے جو 3 دن ہیں یعنی انہیں ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، 11 12 13، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. کھانے اور پینے کے دن جب شریعت میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جمعہ کا دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو وہ روزے سے تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل روزہ رکھا تھا تم نے؟ کہا نہیں. کہا کل روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں. کہا کہ تب روزہ توڑ دو.
اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے لا تصوموا یوم الجمعۃ الا ان تصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، جمعہ کے دن روزہ مت رکھو الا کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو۔ ایک تیسری روایت میں ہے لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بالقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعۃ بالصیام من بین الایام الا یکون فی صوم یصومہ احدکم فلیصم، کہا خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی رات میں قیام مت کرو اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ مت رکھو الا کہ کسی کے روزے کے دن میں پڑے، یعنی اس کے روزہ رکھنے کی عادت میں پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ یا خاص کر کے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور پانچواں دن ہے سنیچر کے دن۔ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم فإن لم یجد احدکم الا لحا عنب او عود شجرۃ فلیمضغها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیچر کے دن روزہ مت رکھو الا کہ وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہو اور جو کھانے کے لیے کچھ نہ پائے سوائے انگور کے ڈنٹھل کے اور درخت کی لکڑی کے تو اسے چاہیے اسی کو کھا لے۔ گویا کہ روزہ رکھنے کی ممانعت میں تاکید کیا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے۔ اور پانچواں دن جس میں روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت شوہر کی موجودگی میں روزہ رکھے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا بإذنہ، عورت روزہ نہ رکھے جب اس کا شوہر موجود ہو بغیر اس کی اجازت کے۔ سنن کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة تطوعا غیر رمضان وزوجها شاہد الا بإذنہ، عورت شوہر کی موجودگی میں رمضان کے علاوہ نفلی روزہ نہ رکھے بغیر شوہر کی اجازت کے۔ تو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے صوم دہر سے منع کیا گیا ہے۔ صوم دہر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مسلسل روزہ رکھے، بغیر ناغا کیے ہوئے اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف بمن یصوم الدہر، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، لگاتار روزہ رکھتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام ولا افطر، ایسے انسان نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ اور دوسرا لفظ لم یصم ولم یفطر، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغا مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اس لیے صوم دہر کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ سنن اربعہ کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الا يكون في صوم يصومه احدكم، جب 15 شعبان ہو جائے تو تم روزہ مت رکھو الا کہ کسی کے روزے کے دن میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ تو اس لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا امت کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر کسی کی عادت ہے تو اس کے لیے استثناء ہے۔ اسی طرح سے شک والے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون في يوم صوم احدكم فليصمه،
رمضان کو روزہ رکھنے میں 1-2 دن آگے نہ کرو، الا ہی کہ کسی کے روزہ رکھنے کی عادت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح سنن اربعہ کی روایت میں ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنے سے منع کیا ہے۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی ایک دن سحری کھائے تو لگاتار 2 دن 3 دن روزہ رکھے، نہ افطار کرے اور نہ سحری کھائے۔ ایسا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھتے تھے، ایک دن سحری کھاتے تھے تو 2 دن 3 دن روزہ رکھتے تھے، نہ افطار کرتے تھے اور نہ سحری کرتے تھے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صوم وصال رکھنے سے منع کیا تو صحابہ نے کہا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لست کحیتکم یطعمنی ربی ویسقینی، دوسرا لفظ ہے ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، کہا کہ میں تمہاری طرح سے نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، یا دوسرا لفظ میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب میرے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اس لیے صوم وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، اور امت کو آپ نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے امت کے لیے صوم وصال رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی سحری سے سحری تک روزہ رکھنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد منکم یواصل فلیواصل حتی السحر، جو آدمی صوم وصال رکھنا چاہے وہ سحری تک صوم وصال رکھ سکتا ہے۔ یہ رخصت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے سحری سے لے کر سحری تک 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا تو ایسا روزہ رکھنا جائز ہے، ورنہ عام طور سے جو روزہ ہے وہ صرف دن کا روزہ ہوتا ہے، تو یہ فجر سے لے کر کے غروب شمس تک یہ روزہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صوم وصال رکھنا چاہے 2 دن 3 دن تو یہ امت کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن فجر سے لے کر فجر تک اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کی رخصت دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اگر کوئی رکھنا چاہے تو یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ کل 9 صورتیں بنتی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد کر کے آنے والے دنوں میں جب روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے تو ان دنوں سے اپنے آپ کو روزہ رکھنے سے بچایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور سے ان دنوں کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ہاں، ہفتہ کا دن، سنیچر کا جمعہ کے بعد والا دن، ہفتے کے دن، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ البتہ فرض کا استثناء ہے، الا فیما افترض علیکم، سوائے فرض روزے کے۔ تو سنیچر کے دن صرف فرض روزہ رکھا جا سکتا ہے، نفلی روزہ کوئی بھی ہو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب اس کی حکمت تو حدیث میں واضح نہیں کی گئی ہے کہ کیا وجہ ہے، لیکن چونکہ سبت کا دن یہودی اس دن تعظیم کرتے ہیں، اس کو ایک بڑا دن سمجھتے ہیں، جیسے ہم لوگ جمعہ کو بہت بڑا دن سمجھتے ہیں ویسے یہودی سنیچر کو بڑا دن سمجھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے منع کیا گیا ہو تاکہ مسلمان بھی یہودیوں کی مشابہت کا شکار ہو کر سنیچر کے دن کو بڑا اور عظیم دن نہ سمجھیں۔ واللہ عالم، یہ بات ہو سکتی ہے۔ وہ تو یہودیوں کے دن میں تھا جی، وہ منع تھا ان کے لیے جی۔ ہاں، اگر عرفہ سنیچر کو پڑے یا عاشورہ